ایک جنگل میں ایک گیدڑ رہتا تھا۔ اس کا نام مہا چترک تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ چالاک اور عقل مند تھا۔ ایک روز جب کہ وہ شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا، اس نے ہاتھی کی لاش پڑی دیکھی جو قدرتی طور پر مر چکا تھا۔ گیدڑ بہت خوش ہو کر اس لاش کو سب طرف سے ٹٹولتا رہا کہ شاید کسی طرف سے کھال کٹ گئی ہو اور وہاں سے گوشت نکالا جا سکے، لیکن ایسی جگہ ہی نہیں تھی جہاں گیدڑ کے دانت کام کر سکتے۔ کھال بہت ہی موٹی اور سخت تھی، شاید اسے کاٹتے ہوئے خود گیدڑ ہی کے دانت ٹوٹ جائے۔ گیدڑ اس مشکل کا حل سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک شیر ببر کا اس طرف سے گزر ہوا۔ پہلے تو گیدڑ نے بھاگ جانا چاہا، لیکن پھر عقل سے کام لیا اور جھک کر آداب بجا لایا اور شیر سے کہا، عالی جاں، آپ کا غلام بہت دیر سے آپ کا منتظر ہے اور آپ کی خاطر ہاتھی کی لاش کی نگرانی کر رہا ہے تاکہ کوئی اس پر دانت نہ لگا سکے۔ آئیے اور اس نعمت سے شوق فرمائیے۔ شیر نے جواب دیا، تم بہت ہی نادان ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیر دوسروں کے مارے ہوئے جانور کبھی نہیں کھاتا، وہ خود شکار کرتا اور کھاتا ہے، لہٰذا میں یہ ہاتھی تمہیں تحفتاً پیش کرتا ہوں، تم اسے مہینہ بھر کھاتے رہو۔ گیدڑ نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، بے شک کسی نے سچ کہا ہے کہ بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے اور جو قدرتی طور پر نیک ہوں وہ ہمیشہ نیک کام کرتے ہیں۔ شیر اپنی یہ تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور خوشی سے جھومتا ہوا آگے چلا گیا۔ گیدڑ کے لیے اب پھر وہی مشکل تھی کہ ہاتھی کی کھال کس طرح کاٹی جائے کہ اتنے میں ایک چیتا اس طرف سے ہو کر گزرنے لگا۔ گیدڑ نے اسے دیکھتے ہی دل میں سوچا کہ یہ شیر کی طرح شریف ذات نہیں ہے، یہ دوسروں کا شکار بھی ہڑپ کر جاتا ہے، ہاتھی کی لاش کو کسی ترکیب سے بچانا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے چیتے سے کہا، چچا جان، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، لیکن آپ بڑے بے موقع آئے ہیں۔ ابھی ابھی جنگل کا بادشاہ اس جگہ سے گیا ہے اور یہ ہاتھی مار کر میرے سپرد کر گیا ہے کہ میں اس کی نگرانی کرتا رہوں۔ چند ہی لمحے بعد وہ پھر سے آئے گا اور اپنی ملکہ کو ساتھ لے کر آئے گا اور دونوں مل کر اس نعمت سے لطف اٹھائیں گے۔ شیر نے چلتے چلتے کہا تھا کہ اگر کوئی چیتا یہاں آ جائے تو مجھے فوراً چپکے سے خبر کر دینا، میں اپنے جنگل میں کسی چیتے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میں آتے ہی اسے ختم کر دوں گا۔ مجھے تمام چیتوں سے نفرت ہے کیونکہ ایک بار ایک چیتے نے میرے مارے ہوئے جانور کا گوشت چرا لیا تھا۔ یہ بات سن کر چیتا بہت ہی خوف زدہ ہوا اور اس نے گیدڑ سے کہا، میاں صاحب زادے، میں جا رہا ہوں، تم شیر سے کچھ نہ کہنا بلکہ ذکر تک نہ کرنا، میں خود اس جنگل سے چلا جانا چاہتا ہوں، مجھے ہر وقت اس سے ڈر رہتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ہے طاقت میں مجھ سے۔ یہ کہہ کر چیتے نے اپنی راہ لی اور دریا کی طرف جانے کی بجائے دوسری سمت بھاگ گیا۔ گیدڑ نے اس سے نجات پا کر اطمینان کا پورا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا اس طرف آ نکلا۔ گیدڑ نے دل میں سوچا کہ اس موذی کے دانت بہت ہی تیز ہوتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ پیٹ بھرنے کی کوئی صورت نہ نکل آئے، ورنہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو بھوک سے مر جانا پڑے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر بھیڑیے کو خوش آمدید کہا اور قریب پہنچ کر اس کے کان میں کہا، بھائی جان، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، لیکن جنگل کا بادشاہ ابھی یہاں سے گیا ہے اور یہ ہاتھی مار کر میرے سپرد کر دیا ہے کہ میں اس کی نگرانی کروں۔ وہ گھنٹہ بھر بعد میں اپنی ملکہ کو لے کر یہاں آئے گا، لیکن کیوں نہ اس وقت سے پہلے ہم اپنا حصہ اس لاش میں سے نکال لیں، آخر ہمارا بھی تو حق ہے۔ لیکن بھیڑیا خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ بات مناسب نہیں ہے، اگر اچانک شیر آ گیا تو ہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، ایسی چیز کھانے سے کیا فائدہ جو آخر میں جان لیوا ثابت ہو۔ وہ بھی کھسک جانا چاہتا تھا مگر گیدڑ نے اسے روک کر کہا، نہیں بھائی جان، آپ فکر نہ کریں، میں اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کر شیر کو دیکھتا رہتا ہوں، آپ اتنی دیر میں ہاتھی کی کھال 2-3 جگہ سے کاٹ کر اپنا حصہ نکال لیں، اگر اتفاق سے شیر اس دوران میں آ گیا تو میں اسے دیکھتے ہی اشارہ کر دوں گا۔ بھیڑیے کا خوف کم ہو گیا اور ہاتھی کی لاش کو ایک بار پھر دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے کہا، اچھا یہ بات معقول ہے، لیکن دیکھو مجھے ذرا پہلے سے خبردار کر دینا تاکہ میں دور بھاگ سکوں، ورنہ شیر میرے پرخچے اڑا دے گا۔ یہ کہہ کر وہ لاش پر پل پڑا
اس کے دانت اتنے تیز تھے کہ ہاتھی کی موٹی کھال ان کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے ہاتھی کے پیٹ پر کئی جگہ منہ مارا کیونکہ اس جگہ کی کھال نسبتاً نرم ہوتی ہے اور گوشت بھی کسی قدر ملائم اور مزیدار ہوتا ہے۔ جب وہ کھال کاٹ کر گوشت کے کئی لوتھڑے نکال چکا تو ٹیلے پر سے گیدڑ ایک دم چلایا، بھائی جان بھاگو، جلدی بھاگو، شیر اپنی ملکہ کو لے کر آ رہا ہے۔ بھیڑیا بہت گھبرایا کہ اب کیا کرے، ایک طرف جان جانے کا خطرہ اور دوسری طرف مزیدار گوشت کا لالچ، مگر جان سب کو پیاری ہوتی ہے، اس لیے بھاگ جانے میں ہی سلامتی تھی اور وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ گیدڑ اپنی چالاکی پر خوشی سے جھومتا ہوا ٹیلے سے نیچے اترا، لیکن ابھی لاش کے قریب بھی نہیں آیا تھا کہ اسی کی قوم کا ایک اور گیدڑ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اسے فوراً بزرگوں کا قول یاد آ گیا کہ اسے زیادہ قوی دشمن سے لڑائی مول لینا مناسب نہیں، اس پر عقل کا ہتھیار استعمال کر کے غالب آنا چاہیے، لیکن برابر والے یا اپنے سے کمزور سے دبنا نہیں چاہیے، اس پر بازو کی قوت سے فتح پائی جائے، اس جیت میں بڑا مزہ ہے۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ میں عقل سے کام لے کر اپنے 3 دشمنوں پر غالب آ گیا اور ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیا، اب اس چوتھے دشمن سے باقاعدہ مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ہاتھی کا گوشت اپنے لیے ہر لحاظ سے جائز ہو جائے۔ اس فیصلے کے بعد وہ خم ٹھونک کر دوسرے گیدڑ کے سامنے آیا اور اس تیزی سے جھپٹا کہ اس غریب کے ہوش اڑ گئے۔ 2-4 ہی منہ مارے ہوں گے کہ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کا گرنا تھا کہ یہ اور بھی شیر ہو گیا، اپنے دانتوں سے اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دی اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا۔ اب میدان بالکل صاف تھا اور بھوک بھی خوب لگ رہی تھی، اس لیے اللہ کا نام لے کر ہاتھی کے لذیذ گوشت سے کئی وقت کا فاقہ توڑا اور اس قدر کھایا کہ توند پھول گئی اور چلنے کی ہمت بھی نہ رہی، لہٰذا وہیں ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گیا تاکہ کھانا ہضم ہو اور باقی لاش کی بھی نگرانی ہوتی رہے۔